اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نماز فجر کے بعد جو شخص یہ تسبیح پڑھتا ہے ہر چیز اس کے حق میں ہو جاتی ہے۔ آپ لوگ بھی اس تسبیح کا معمول بنا لیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر حاجت غیب سے پوری فرمائے گا۔ ناظرین، اللہ کی محبت اور قربت ایک ایسی چیز ہے کہ جس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ اللہ اپنے بندوں سے بے پناہ محبت کرتا ہے اور وہ ان کے ساتھ ایک خاص تعلق قائم رکھتا ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ اپنے بندوں کو کبھی نہیں بھولتا۔ جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ اسے اپنی یاد میں رکھتا ہے اور اس کی ہر دعا کا جواب دیتا ہے۔ اللہ اپنی ہر مخلوق سے بے پناہ محبت کرتا ہے اور وہ ہمیشہ اپنے بندوں کے قریب رہتا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ جب ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں تو ہماری زندگی میں سکون آتا ہے، اور یہ سکون اور خوشی صرف اللہ کے ذکر سے آتی ہے، اور اللہ اپنے اس ذکر کرنے والے بندے کو اپنی رحمتوں سے بھر دیتا ہے۔ وہ بندہ جو اللہ کی رضا اور محبت کے لیے اس کا ذکر کرتا ہے، اللہ اسے اپنی خاص محبت سے نوازتے ہیں اور اس کے دل میں سکون اور اطمینان ڈال دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت کے رحمت اور فضل اور اس کے احسان و کرم کو یاد کر کے بے قرار دلوں کو قرار اور اطمینان حاصل ہوتا ہے، اور یوں ہی اللہ تعالیٰ کی یاد محبت الہی اور قرب الہی کا عظیم ذریعہ ہے، اور یہ چیزیں بھی دلوں کے قرار کا سبب ہیں۔ بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ اگر یہ کہا جائے تو یقیناً درست ہوگا کہ ذکر الہی کی طبعی تاثیر بھی دلوں کا قرار ہے، اور اسی لیے پریشان حال آدمی جب پریشانی میں اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اس کے دل کو قرار آنا شروع ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ بے شک دل کا سکون اللہ کے ذکر میں ہے، یعنی انسان پوری دنیا میں سکون تلاش کر لے نہیں ملے گا، کیونکہ حق تعالی نے خود بتا دیا ہے کہ دل کا سکون تو میری یاد میں ہے۔ جب دل میں سکون ہوگا تو ظاہراً بھی طمانینت جھلکتی نظر آئے گی۔ جو قلب میں یاد خدا بسائے گا وہ روحانی سکون پائے گا۔ قرآن مجید میں ارشاد الہی کا مفہوم ہے کہ شیطان نے اس پر غلبہ پایا اور اسے اللہ کی یاد سے غافل کر دیا۔ ناظرین، اللہ کے ذکر سے دل کو پھیر کر شیطان انسان کو گناہوں سے ایسے کھلاتا ہے جیسا کہ بچے گیند سے کھیلا کرتے ہیں۔ لفظ ذکر عربی زبان کا لفظ ہے اور قرآن مجید میں کئی معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ جیسا کہ اس نصیحت نامے کو ہم نے ہی نازل کیا اور اس کی حفاظت کے ہم خود ہی ذمہ دار ہیں، تو یہاں لفظ ذکر نصیحت کے معنی میں ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کہ تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا۔ یہاں لفظ ذکر اللہ کی یاد کے معنی میں ہے۔ مومنین کی صفات میں سے ایک صفت یہ بیان کی گئی کہ وہ اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والے ہیں، اور اللہ رب العزت خود ارشاد فرماتے ہیں، یعنی مومنین کی صفات بیان کرنے کے بعد فرمایا اور باکثرت اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں، ان سب کے لیے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ ناظرین، ذکر دو طرح سے کیا جاتا ہے۔ ایک لسانی ذکر ہے جو باقاعدہ زبان سے ادا کیا جاتا ہے، سنا بھی جاتا ہے۔ اسی طرح ایک قلبی ذکر ہے جو دل میں ہوتا ہے اور ساتھ بیٹھا شخص بھی آواز نہیں سن سکتا، اور یہ ذکر خفی کہلاتا ہے۔ عموماً ہم کہیں خوبصورت منظر دیکھیں تو ہمارے لب بے اختیار ماشاء اللہ یا سبحان اللہ پکار اٹھتے ہیں۔ رب ذوالجلال کی قدرت پر اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہو جاتی ہیں۔ یہ ذکر لسانی ہے کیونکہ ذکر زبان سے ادا ہو رہا ہے۔ ذکر قلبی میں یہ سہولت ہے کہ یہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت کیا جا سکتا ہے، اور حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا ذکر ایسی کثرت سے کرو کہ لوگ تمہیں مجنوں کہنے لگیں، اور خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو دنیا کے ساتھ اپنی آخرت بھی سنوار رہے ہیں اور جن کے دل اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہوتے۔ تو ان کی شان میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت قوموں کا حشر فرمائیں گے کہ ان کے چہروں میں نور چمکتا ہوگا، وہ موتیوں کے منبر پر ہوں گے، لوگ ان پر رشک کریں گے، وہ انبیاء اور شہداء نہیں ہوں گے۔ کسی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ ان کا حال بیان فرما دیجئے کہ ہم انہیں پہچان لیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
وہ لوگ جو اللہ کی محبت میں مختلف جگہوں اور مختلف خاندانوں سے آ کر ایک جگہ جمع ہو گئے ہوں اور اللہ کے ذکر میں مشغول ہوں۔ اسی طرح ایک جگہ فرمایا کہ جب جنت کے باغوں پر گزرو تو خوب چرو۔ کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ جنت کے باغ کیا ہیں؟ تو ارشاد فرمایا کہ ذکر کے حلقے جنت کے باغ ہیں۔ ناظرین، آج تک جتنے اولیاء اللہ گزرے ہیں ان کا کوئی وقت ایسا نہیں گزرا جو یاد خدا سے غافل ہو۔ ہر گھڑی اللہ اللہ کی صدائیں ہوتی، یہاں تک کہ جب حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہونے لگا تو کسی نے کہا حضرت کلمہ پڑھ لیجئے، اور حضرت جنید بغدادی کہنے لگے کہ میں کسی وقت اسے بھولا بھی ہوں۔ تو ناظرین، جہاں ذکر اللہ کے اتنے فضائل ہیں وہیں اس کے لاتعداد فوائد بھی ہیں۔ اللہ کی یاد جب انسان کے لبوں پر جاری ہو جائے تو سکون اور طمانینت بھی اس کی روح میں رچ بس جاتی ہے۔ انسان کی تمام تر پریشانیاں خود بخود دور ہوتی چلی جاتی ہیں، دل میں فرحت، سرور اور انبساط پیدا ہو جاتا ہے، دل اور چہرہ پر نور ہو جاتا ہے۔ ذکر کا نور دنیا میں بھی ساتھ رہتا ہے اور قبر میں بھی ساتھ رہتا ہے۔ ذکر دلوں کو زندہ کرتا ہے۔ حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا ذکر دل کے لیے ایسا ہے جیسے مچھلی کے لیے پانی، اور اسی طرح ایک جگہ آیا ہے کہ ذکر دل اور روح کے لیے روزی ہے۔ ذکر ایسا نشہ ہے جس کا اثر نہ ختم ہونے والا ہے، ایسا سکون اور لذت ہے جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ اللہ کا ذکر دلوں سے ظلمت مٹا کر حلاوت ایمانی پیدا کرتا ہے، روح اور قلب کو طمانینت بخشتا ہے۔ اللہ کا ذکر جب دل میں بس جاتا ہے تو پھر کوئی طاقت اس سے دور نہیں کر سکتی۔ جتنا ہم اللہ کا ذکر کریں گے اتنا زیادہ قرب الہی نصیب ہوگا، اور جتنی ہم غفلت برتیں گے اتنی دوری ہمیں ملے گی۔ اللہ کا ذکر کتنا ضروری ہے، اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیجئے کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذکر کرنے والے اور ذکر نہ کرنے والے ان کی مثال زندہ اور مردہ کی سی ہے، یعنی ذکر کرنے والا زندہ ہے اور ذکر نہ کرنے والا مردہ ہے۔ تو آپ اس حدیث پاک سے اندازہ لگا لیجئے کہ اللہ پاک نے اسے ہماری روحانی حیات قرار دیا ہے۔ پھر اللہ پاک نے اس پر کوئی پابندی بھی نہیں لگائی، نہ وضو کی پابندی ہے، نہ جگہ کی پابندی ہے، صرف ایک پابندی ہے کہ گندی جگہ پر نہ کرو، باقی ہر طرح سے ہر وقت اللہ کا نام لیا جا سکتا ہے، لیٹے کھڑے بیٹھے ہر حالت میں کیا جا سکتا ہے۔ بلکہ عقل مندوں کی جو نشانی بتائی گئی ہے وہ یہ کہ بے شک کائنات کے اندر اور رات دن کا جو الٹ پھیر ہے اس میں عقل مندوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ پھر اللہ پاک نے عقل مندوں کی تعریف خود بیان فرمائی کہ عقل مند لوگ کون ہیں۔ فرمایا کہ عقل مند لوگ وہ ہیں جو کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حالت میں اللہ کو یاد کرتے ہیں اور کائنات کی پیدائش میں جو کچھ ہے اس پر غور و فکر کرتے ہیں، اور ان کے دل سے بے ساختہ یہ بات بلند ہوتی ہے کہ اے اللہ، تو نے ان سب چیزوں کو بے فائدہ پیدا نہیں کیا، بس ہمارے اوپر بھی فضل فرما اور ہمیں عذاب جہنم سے نجات عطا فرما۔ اسی طرح فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر خوب کثرت سے کرو اور صبح شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرو۔ ساتھ میں یہ بھی فرمایا سبحان اللہ، کیا عجیب شان ہے ذکر کی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اگر تم اللہ کو مجلس میں یاد کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس مجلس سے بہتر مجلس یعنی فرشتوں کی مجلس میں تمہیں یاد کرے گا، اور یہ بھی فرمایا کہ اگر تم اللہ کو دل میں یاد کرو گے تو اللہ اپنے آپ کے ساتھ تمہیں یاد کرے گا۔ تو ناظرین، یہ تو حدیث شریف ہے، اور اس کے بارے میں بعض لوگوں کے ذہن میں یہ ہوگا کہ پتہ نہیں ضعیف ہے یا کمزور ہے۔ اس قسم کی باتیں آج کل بہت سننے کو ملتی ہیں، لیکن قرآن پاک کو تو کوئی ضعیف نہیں کہہ سکتا۔ قرآن پاک میں ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، یعنی تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، آپ نے خود دیکھا ہوگا کہ جو لوگ ذاکرین ہیں لوگ انہیں نہیں بھولتے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ پتہ نہیں کب اس دنیا سے تشریف لے گئے، لیکن کیا لوگ انہیں بھول گئے؟ اسی طرح حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، حضرت مجدد الافسانی، حضرت امام غزالی، الغرض ذکر کی لائن سے جو بھی لوگ وابستہ ہیں دنیا انہیں نہیں بھولتی، اللہ جل شانہ انہیں یاد رکھواتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ذکر اللہ ہے یہ خیر کا خزانہ ہے اور ہر طرح کی خیر کا خزانہ ہے۔ اس میں آدمی جتنا چاہے آگے جا سکتا ہے، مگر کیسے؟
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہمیں ایک مستند پیغام بھجوایا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے شب معراج کو، کہ اپنی امت سے کہہ دیں کہ جنت ایک چٹیل میدان ہے، اگر تم چاہتے ہو کہ اس میں درخت لگ جائیں تو ذکر کرو، یہ جنت کے درخت ہیں۔ ذکر اللہ کی کثرت سے جنت کے درجات بلند ہوتے رہتے ہیں، اور اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نرم نرم بستروں پر ذکر کرنے والوں کو ذکر سے نہ روکو۔ بھائیوں اور بہنوں، بہت سے لوگ مالدار ہوتے ہیں، اللہ نے انہیں مال دیا ہوتا ہے۔ اب جنہیں مالدار پیدا کیا تو ظاہر ہے ان کے پاس ہر طرح کی سہولت ہوگی، اچھے اچھے بیڈ، قالین ہوں گے، لیکن اگر وہ اللہ کو نہیں بھولتے، اللہ کو یاد رکھتے ہیں، تو یہ چیزیں الحمدللہ ان کے لیے خیر کا ذریعہ بن رہی ہیں۔ مثلاً ایک شخص شاکر ہے، اللہ نے اسے گاڑی دی ہے، گاڑی میں بیٹھتا ہے تو کہتا ہے اے اللہ تیرا بڑا شکر ہے کہ تو نے میرے لیے آسانی پیدا فرمائی، تو اس نے بیٹھتے ہی نیکی کما لی۔ اسی طرح اگر کوئی اس کی عزت کرتا ہے تو کہتا ہے کہ اے اللہ تیرا بڑا شکر ہے کہ تو نے مجھے عزت دی، اور یہ کہنے پر اس کا کام بن جاتا ہے۔ کھانا کھاتا ہے تو کہتا ہے الحمدللہ، اس کا کھانا بھی ذکر بن گیا۔ پانی پیتا ہے الحمدللہ پڑھتا ہے، اس کا پانی پینا بھی ذکر بن گیا۔ بازار جاتا ہے، چوتھا کلمہ پڑھ لیتا ہے، کیا ہوا؟ 30 لاکھ نیکیاں بیٹھے بٹھائے مل جاتی ہیں، اور اس کا بازار جانا بھی خیر کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ مشکل وقت آیا، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا تو یہ مشکل بھی اس کے لیے نیکی بن گئی۔ خوشی کا وقت آیا، الحمدللہ پڑھا، اس کی خوشی بھی اس کی نیکی بن گئی۔ یعنی ہر حال میں اس کی جیت ہی جیت ہے اگر وہ اللہ کو یاد رکھتا ہے۔ ناظرین، زبان ایک چھوٹا سا عضو ہے، اس کو ہلانے میں کوئی زبردستی نہیں، کوئی تکلیف یا پریشانی نہیں، لیکن آپ کو یہ ہر وقت فائدہ ضرور دے سکتی ہے۔ ذکر کرنے کی عادت آپ کو ہر وقت فائدہ پہنچا سکتی ہے۔ آپ کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے، آپ اپنے درجات خود بلند کروا سکتے ہیں، اپنے گناہ خود اللہ سے معاف کروا سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو اپنی جانب متوجہ کر سکتے ہیں، اور اگر آپ اللہ کی رحمتوں کو اپنی جانب متوجہ کرنا چاہتے ہیں تو درود شریف کثرت سے پڑھا کریں۔ اللہ رب العزت کی رحمت کی نگاہ اپنی طرف متوجہ کروانی ہے تو قرآن پاک کی تلاوت کریں، اللہ کو کثرت سے یاد کریں کہ یہ ذکر ہمارے دلوں کے اندر اتر جائے تاکہ ہم ہر موقع پر ذکر کرتے رہیں۔ جو باتیں میں اس وقت ناظرین کر رہا ہوں یہ معلومات کی حد تک ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے یہ باتیں پہلے بھی سنی ہوں۔ تو کیا وجہ ہے کہ وقت پر ذکر کیوں نہیں یاد رہتا؟ وقت پر انسان کی زبان سے بے صبری کے الفاظ کیوں نکل پڑتے ہیں؟ ناشکری کے کلمات کیوں نکل پڑتے ہیں؟ موقع پر انسان سے لایانی گفتگو کیوں ہو جاتی ہے؟ وقت پر انسان کو ذکر کیوں نہیں یاد رہتا؟ واقعی مسئلہ ہے، لیکن وہ مسئلہ کیا ہے؟ اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے دل بیمار ہو چکے ہیں۔ بیمار دل میں خدا کہاں آتا ہے؟ اس کے لیے انسان کو ایک اور محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ علمی باتیں ہیں، اور ان علمی باتوں پر انسان کو یقین آ جائے، اس پر عمل ہو جائے، اس پر دوام آ جائے، اس کے اندر ایک اخلاص آ جائے، اور پھر وہ اخلاص قبول ہو جائے تو سبحان اللہ پھر بات بنے گی۔ ہم نے ان لوگوں کو دیکھا ہے جنہوں نے وقت کی قدر کی، اللہ کا ذکر اور تسبیح کی، ان کی ساری پریشانیاں اللہ رب العزت نے ایسے دور کیں کہ لوگ بھی حیران رہ گئے۔ بھائیوں اور بہنوں، ہم سب کی زندگی میں مشکلات اور پریشانیاں آتی ہیں، لیکن اللہ کے ذکر سے دل میں وہ سکون آتا ہے جو دنیا کی کسی چیز میں نہیں، کیونکہ جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ اور زیادہ اس کے قریب آتا ہے اور اس کی ہر ضرورت پوری کرتا ہے۔ اس بندے کو اللہ اپنی خاص محبت سے نوازتا ہے اور اس کی زندگی میں خوشی اور کامیابی لے کر آتا ہے۔ اللہ کی محبت کے بے شمار فوائد ہیں، بے شمار فضائل ہے، اور وہ اپنے بندوں کے ساتھ خاص تعلق رکھتا ہے۔ لیکن بھائیوں اور بہنوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ کو کون سا بندہ پسند ہے جسے اللہ سب سے زیادہ یاد کرتا ہے؟ وہ بندہ اللہ کے نزدیک اتنا پیارا ہے کہ اللہ اسے اپنی خاص محبت سے نوازتے ہیں اور اس کی دعاؤں کا جواب دیتے ہیں۔ تو جب کوئی بندہ اللہ سے سچی محبت اور عقیدت کے ساتھ تعلق قائم کرتا ہے تو اللہ اسے اپنی یاد میں رکھتا ہے۔ اللہ اپنی مخلوق میں سے وہ بندے پسند کرتا ہے جو اس کے ذکر میں مشغول رہتے ہیں، جو ہر وقت اللہ کا شکر ادا
ادا کرتے ہیں اور جو اپنی زندگی کو اللہ کی رضا کے مطابق گزارنے کی کوشش کرتے ہیں، جب ایسا بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ اسے اپنی محبت سے نوازتے ہیں اور اس کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ وہ اپنے بندے سے کبھی غافل نہیں ہوتا۔ جو بندے اللہ کا ذکر کرتے ہیں اللہ انہیں اپنی خاص محبت میں گم کر دیتے ہیں اور ان کے دلوں میں سکون اور اطمینان ڈال دیتے ہیں۔ تو ناظرین، اللہ رب العزت اپنے بندے کی حالت سے اس وقت بھی خوش ہوتا ہے جب بندے اس کی عبادت میں مگن ہوتے ہیں، اور جب وہ بندہ اللہ کی رضا کے لیے زیادہ سے زیادہ ذکر کرتا ہے تو اللہ اسے اپنی محبت میں غرق کر دیتے ہیں، اس کی زندگی میں سکون اور کامیابی لاتے ہیں اور اسے ہر عمل میں برکت ڈال دیتے ہیں، اس کے رزق میں برکت ڈال دی جاتی ہے۔ تو ناظرین، وہ تسبیح کون سی ہے جو اللہ رب العزت اپنے پیارے بندے کو یاد کرتے ہیں اور اس کی زبان پر وہ تسبیح جاری کر دیتے ہیں؟ اس تسبیح کو آپ نے نماز فجر کے بعد خصوصاً اور سارے دن میں جب آپ کو وقت ملے عموماً یہ تسبیح آپ نے پڑھتی رہنی ہے، اور وہ تسبیح ہے هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون، یعنی وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، بادشاہ نہایت پاک، سب عیبوں سے صاف، امن دینے والا، نگہبان، غالب، زوراور اور بڑائی والا پاک ہے اللہ ان چیزوں سے جنہیں یہ اس کا شریک بناتے ہیں۔ ناظرین، یہ تسبیح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ پڑھی ہے، اور جب بندہ یہ تسبیح پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو پسند فرماتے ہیں اور اس کی زبان پر یہ تسبیح جاری کر دیتے ہیں، اور وہ بندہ اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے۔ نبی علیہ السلام کا فرمان عالی شان ہے کہ یہ تسبیح اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کا ذریعہ ہے، اور جب کوئی بندہ یہ تسبیح پڑھتا ہے اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے اور اسے اپنی رحمت سے نواز دیتا ہے۔ یہ تسبیح اس بات کی علامت ہے کہ بندہ اللہ کی عافیت اور سلامتی کی دعا کر رہا ہے اور اللہ اسے اپنی حفاظت میں لے رہے ہیں۔ بھائیوں اور بہنوں، اس تسبیح کی برکت سے انسان کے دل میں سکون اور اطمینان آتا ہے اور اس کی زندگی میں برکتیں آتی ہیں۔ جب بندہ یہ تسبیح پڑھتا ہے تو اللہ اس کے دل میں اپنی محبت پیدا کرتا ہے اور اسے اپنی یاد میں رکھتا ہے۔ تو محترم ناظرین، یہ تسبیح آپ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اور درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ آسان سی تسبیح ہے، آپ یاد بھی کر سکتے ہیں۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون۔ یہ تسبیح پڑھنے کے بعد آپ نے 3 دفعہ سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اللہ کے قریب ہوں اور آپ کی زندگی میں سکون آئے، آپ کی دعائیں قبول ہوں، تو اس تسبیح کا ورد کریں۔ جتنی تعداد میں پڑھنا چاہیں پڑھیں، جائے نماز پر بیٹھ کر پڑھیں، نماز کے بعد چلتے پھرتے پڑھیں، لیٹے بیٹھے پڑھیں۔ اگر کسی خاص وقت میں کسی خاص نماز کے بعد یہ تسبیح پڑھتے ہیں تو اس کے بعد اللہ رب العزت سے دعائیں کیجئے، انشاءاللہ آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ سب سے بڑھ کر اللہ آپ سے خوش ہوگا اور آپ اللہ کے پسندیدہ بندوں میں شامل ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کو نیکی کی بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بھائیوں اور بہنوں، اللہ رب العزت کے بہترین ذکروں میں سے سبحان اللہ، الحمدللہ یا پھر اللہ اکبر کے کلمات کمنٹ باکس میں ضرور لکھتے جائیے گا، تاکہ آپ پر بھی اللہ کی خیر و عافیت سلامتی نازل ہوتی رہے۔ اللہ رب العزت آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔